السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیونٹ پیرنٹنگ سے ہی ہے، بٹ بیسکلی جو ہمارے کنٹری میں سینیریو چل رہا ہے، جو ہمارے آس پاس سینیریو چل رہا ہے، ہم سب یہ جس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سچویشن دیکھ رہے ہیں گلوبلی، ہمیں کافی ٹائم سے چیزوں کو ہم گو تھرو کر رہے ہیں. ادھر اٹس آئی ڈونٹ نو کہ ہر کوئی کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ادھر پاکستان میں تو ہم کلچرل لوپ کے اندر اتنا پھنس چکے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اپنے گھر اور اپنے مسئلوں اور اپنے بچوں کے مسئلوں اور اپنے مسئلوں سے نکل کر کچھ سوچتے ہوں گے. تو اس وجہ سے آج میں نے ٹاپک جو ہے وہ یہ چوز کیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے طرز زندگی کو، لائف سٹائل کو ٹھیک نہیں کیا تو ہم اس سسٹم کا یہ سسٹم ہمیں نگل لے گا. یہ سسٹم جو ہے نا ہمیں کھا جائے گا، اور کھا چکا ہے. آئی گیس آدھے سے زیادہ تو ہم نگلے جا چکے ہیں. اگر ہم اس سسٹم کے بارے میں نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا ہم اپنے گھر میں اس پرسپیکٹو سے سوچنا نہیں شروع کریں گے کہ ہم بیسکلی کون ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا تعارف کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے نہیں، پلاننگ نہیں کریں گے، اس پرسپیکٹو سے اپنی زندگی کو دیکھیں گے نہیں، دنیا کو اس پرسپیکٹو سے گزارنا نہیں شروع کریں گے، پروسیس نہیں کریں گے، تو آئی گیس کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یا ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا ہم گونگے بہرے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے سمم بکمم عمیون، گونگے بہرے، کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں، اور منہ زبان رکھتے ہوئے گونگے ہیں. ہمارے اوپر یہ آئی تھنک آیت جو ہے وہ پوری اترتی ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، ہم سے نہ بائیکاٹ ہو سکا، ہم سے نہ ہمارے اندر نہ ایمپتھی کریٹ ہو سکی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. میں بالکل 100% اگری کرتی ہوں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں سوچا ہم نے. ہم بہت کلیم کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے سارے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان چیزوں کو، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں باتوں کو کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی ماننے میں کیا ڈفرینس ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، جو مشرک ہیں وہ بھی کسی خدا کو تو مانتے ہیں. جو پریسٹ ہیں، جو کرسچنز ہیں، جوز ہیں، دے آلسو سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. مگر کیا اللہ کی مانی جاتی ہے؟ یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ وائٹل پوائنٹ کہ اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. ہم میں، مشرکوں میں، پریسٹس میں، کرسچنز اینڈ جوز میں کیا فرق ہے؟ بتوں کو پوجنے والوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے بھی ایک بت بنایا ہوا ہے اپنے گھر میں، گاڈ فوربیڈ ہم نے قرآن کا بت بنایا ہوا ہے، قرآن کو ایک ایز اے بت ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے، مگر اس کی پوجا کرنا ہم پسند کرتے ہیں، مگر اس کو کھول کر اس کو سمجھنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. تو پرابلم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور جب پرابلم شروع ہو جائے اور وہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اس کا سولوشن نہ نکالا جائے، اس کو سارٹ آؤٹ نہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر وہ ایک ناسور بن جاتی ہے. اور ناسور کو جسم سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کا علاج جو ہے نا وہ لا علاج ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے یہ مسئلے لا علاج ہو جائیں، کیونکہ لا علاج تو ہوئیں گے، ہم قبر میں جائیں گے تو اس وقت ہم چاہیں گے بھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بولے گا مجھے واپس بھیج دیں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی. خدارا ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ایک ایک منٹ، دو دو منٹ اتنے کوئی قیمتی ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندگی کو کیوں فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی شکل دیکھ کر، ان کے فیسز دیکھ کر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لٹرلی. کیا ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از دا نظام حیات، سسٹم آف لائف کیا ہے؟
دینی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھنا شروع کروں تو میرے لیے سسٹم آف لائف کیا ہے کہ میں صبح اٹھوں گی، نماز پڑھوں گی، تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں میں تو، چلو فجر بھی پڑھ لی میں نے سارے کام بھی کر لیے. کیا میں اپنے بچوں کو وہ ایسنس دے رہی ہوں دین کا، جو ریئل ایسنس ہے، جو دین کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہے؟ میں جسٹیفائڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں وہ دین اپلائی کر رہی ہوں جو دین مشرک بھی اپلائی کر رہا ہے، جو دین ہم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، ان میں بھی نمازیں ہوتی تھیں، ان میں بھی روزے رکھے جاتے تھے، ان میں بھی سارا کچھ کیا جاتا تھا. مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اتارا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنا کر بھیجا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا کیا پرپس تھا؟ ہم امت محمدیہ ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے کیا مقاصد ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گاڈ کانشیس بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں نظام قائم کر سکتے ہیں. نظام کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. میں اپنی ذات کا نظام نہیں قائم کر پا رہی، میں اپنے گھر کا نظام کیا بناؤں گی؟ میں اپنے بچوں کا نظام کیا بناؤں گی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج کا جو ماڈرن دور ہے، موجودہ جو نظام ہے، ہماری سوچ، ہماری عادات، ہماری خواہشات، اس کے اوپر کیسے انفلوئنس کر رہا ہے، کیسے افیکٹ ہو رہا ہے اس کا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. میں سوچتی کیسا ہوں، میں کرتی کیا ہوں، میری ہیبٹس کیا ہیں، میری ڈیلی کی پریکٹسز کیا ہیں، میں اپنی زندگی میں کس طرح چیزوں کو پریکٹس کرتی ہوں، میرا سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، میں چیزوں کو جج کیسے کرتی ہوں، میں چیزوں کو اینالائز کر کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سولوشنز کیسے نکالتی ہوں، کہاں سے سولوشن ڈھونڈتی ہوں، کہاں سے لیتی ہوں، کہیں اسٹک ہوتی ہوں تو کس سے مدد مانگتی ہوں، میری خواہشات کیا ہیں. یہ سب چیزیں مجھ پر بہت افیکٹ ڈال رہی ہیں، تو میرے بچوں پہ بھی افیکٹ ڈالیں گی. ڈائریکٹ افیکٹ پڑ رہا ہے میرے بچوں پہ اس کا. میں اپنی ڈیلی لائف کے اندر جو میرے بیہیویئرز ہیں، میری کیریکٹر بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے، وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو میں کیسے ریکٹیفائی کر رہی ہوں، کر بھی رہی ہوں کہ نہیں. ادھر آئی نو دیٹ ویئر آئی ایم رانگ، ویئر آئی ایم رائٹ. اگر میں یہ نہیں جانتی تو ہاؤ کین آئی ریکٹیفائی مائی سیلف؟ نہیں کر سکتی، پاسبل نہیں ہے. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو نو وٹ از دا رائٹ سسٹم ان ٹرمز آف دین اینڈ دنیا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دین کو دنیا سے الگ کرو. دین اور دنیا آر سملر، آر انٹر کنیکٹڈ. دین اور دنیا کو ہم توڑ کے دین کو الگ اور دنیا کو الگ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا اپنا دماغ کا خلل ہے جس کے ذریعے ہم نے دین کو بالکل الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا. انفارچونیٹلی دین اسلام کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق ہمارا عمل کیا ہے، ہم اپنے جو ڈیلی پریکٹسز ہیں ان کو چینج کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اس کے بارے میں جاننا شروع کریں. کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ رات کے اندر، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. کیا ہم اپنی حالت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کون بدلے گا ہماری حالت؟ ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ سے آیت کریمہ ہو رہا ہے، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں کروا رہے ہیں؟ کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھانا آتا. ہم نے مولوی ایک پروفیشن بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کوئی مولوی آ کر پڑھائے، نکاح کوئی مولوی آ کر پڑھائے. ہمارے دین میں تو یہ پروفیشن ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو سب کچھ آنا چاہیے. ہمیں کچھ نہیں آتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہم نے دین کو ایک پروفیشن بنا لیا. دس از ناٹ پروفیشن، دس از کمپلیٹ a piece of you can say a complete package ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اس پیکج کو ہم نے اویل کرنا ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بالکل چھوڑا ہوا ہے. اور ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ اینی آف ورشپ فرام us. ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ذکر اذکار نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ شکر گزاری یہ کچھ بھی نہیں چاہیے. جو کچھ ہم کریں ہم اپنے لیے کریں، فار دا سیک آف آر آخرہ. ہم اپنی آخرہ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے، اول تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. کون لائے گا ہوش میں ہمیں؟ کوئی دھکا دے کر ہمیں ہلائے گا جلائے گا تو ہم ہوش میں آ جائیں گے. ہمیں موٹیویشن چاہیے. روز صبح اٹھ کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہوں، مجھے کوئی دھکا لگائے تو مجھے موٹیویشن ملے. کیوں کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ میں دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتی. میرا نفس اتنا کوئی میرے اوپر حاوی ہو چکا ہے. میرا نفس جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے اور میں اتنی ویک ہوں کہ میں نے اپنے نفس کو کہا ہے کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے میرے اوپر چلو، مجھے روند کے چلو. یہ سارے مسئلے ہم انہی مسئلوں کے اندر الجھے رہیں گے. ہمیں نہیں پتہ چلے گا ہمارا سسٹم کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب آج تک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جن کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم ہے دین کا، اور اس سسٹم کو میں نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پہ اپلائی کرنا ہے، اور پھر اپنے بچوں پہ. معاشرہ تو دور رہ گیا نا، ابھی معاشرے کی تو بات کی بات ہے. پہلے تو میں نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. میں نے اپنی ذات سے ہی نہیں انیشیٹو لیا. ابھی تک میں شروع ہی نہیں ہوئی، سوچنا نہیں شروع ہوئی، بولنا نہیں شروع ہوئی، کرنا نہیں شروع ہوئی. کہاں سے میں معاشرے تک پہنچوں گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، کمیونٹی کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے. یو آر دائی، می از دائی. پریچر بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. کیا پریچ کر رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں پریچ کر رہے. کیا پریچ کر رہے ہیں؟ نہ میں اپنی گروتھ کے لیے کام کر رہی ہوں. ہم سمجھتے ہیں رسک کھانے کا نام ہے. ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ رسک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بھی رسک ہے کہ میں کتنا ڈیلی اپنی گروتھ کے لیے علم حاصل کر رہی ہوں. میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد کتنا وہ رسک آگے پہنچا رہی ہوں. کیا چیریٹی، ہم کہتے ہیں صدقہ خیرات کر دو، پیسے دے دو، رزق دے دو، کھانا بانٹ دو. یہ صرف رسک نہیں ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وی آر مسلمس. مذہبی مسلمس نہیں، دینی مسلمس. دین اور مذہب میں بہت ڈفرینس ہے. اس کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت کروشل مومنٹس ہیں. ہمارے آس پاس جو ماحول شروع ہو گیا ہے، پاکستان کے حالات دیکھ لیں، دنیا کے حالات دیکھ لیں، ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. ابھی بھی ہم اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے باہر نہیں آ رہے. ابھی بھی فادرز گھر آ کے وہی اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں، وہی ریلز چل رہی ہیں. ہم وہی سوچ رکھتے ہیں. فادرز کا یہی مینٹل اپروچ ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اچھا میرا تو یہی کام ہے، میں تو بس کما رہا ہوں نا، میں تو اپنی فیملی کو سرو کر رہا ہوں. دس از انف. نو، دس از ناٹ انف. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتے بلی کی طرح پالا ہے، آپ نے گدھوں کی طرح محنت کی ہے، آپ نے رزق کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، باہر جا کے آپ نے پیسہ کمایا اور اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کا سوال آپ سے چھوٹا ہوگا. بڑا سوال کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈس کو کتنا پورا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کی اسپرچول نیڈس کو کتنا پورا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کی ایموشنل نیڈس کو کتنا پورا کیا ہے؟ جب آپ سسٹم ہی نہیں جانتے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن پاک میں سسٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ مجھے قرآن آتا ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے. کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. پورے دن میں میرے پاس ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. میں خاک جانوں گی کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تبدیلی باہر سے کبھی بھی نہیں آتی، اندر سے آتی ہے. جب میں اپنی نیت، عادات، ترجیحات نہیں بدلوں گی، میرا ماحول، میرا رزق اور میرا راستہ بھی نہیں بدل سکتا. اور نہیں بدلے گا، میں اپنے بچوں کی کیا تربیت کروں گی؟ یہ تربیت کروں گی جیسے آج بچے کیا ہے بتائیں، آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے. ہم لوگ کھائے جا رہے ہیں، سوئے جا رہے ہیں، فالتو کی باتیں کرے جا رہے ہیں. یہ 3 کام ہم اتنے ایکسس میں کر رہے ہیں اپنی لائف میں. کہاں سے ہمارے دل پر ایمان اور قرآن اثر کرے گا؟ نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم نے کیا سلوشن سوچا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں سسٹم کو سمجھنا ہوگا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. میری ایک خاص سوچ، ایک خاص طرز زندگی، طرز عمل کس طریقے سے مجھے پرووک کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کس نہج کے اوپر ریز کرنے کی کوشش کروں، اپنی تربیت کے اوپر کیا کام کروں. کیا مجھے پتا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ از گیون ان دا قرآن. کیا مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا، کیونکہ میں جاننا نہیں چاہتی. ہمارا جو پورا دن ہے سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. سوشل میڈیا سے شروع ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ختم ہوتے ہیں. ہمارے فیصلے لوگوں کی پسند پر ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، میں یہ کر لوں گا تو کیا ہوگا، تم پاس نہیں ہوئے، تمہاری پوزیشن نہیں آئی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو گدھا بنا کے رکھا ہوا ہے. سوری ٹو سے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری خواہشات پوری کریں، ہمارے بچے پوزیشنز لیں، ہمارے بچے کریئر پرسو کریں، ہمارے بچے یہ، ہمارے بچے وہ. ہمارے بچے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہیں؟ ہمارے بچے تو اللہ کی امانت ہے نا. ہم نے ان کو اپنی پراپرٹی بنا دیا، اپنا پوزیشن بنا لیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے آپ یہ کرو، ہماری یہ خواہش ہے آپ یہ کرو. جو اللہ کی خواہش ہے وہ کدھر ہے؟ ویئر از دیٹ؟ کیا میں وہ کام کر رہی ہوں جو اللہ کی خواہش ہے؟ میرے نزدیک اللہ کی رضا کتنی امپورٹنٹ ہے. میں اپنی زندگی میں کتنی اللہ کی رضا کو شامل کر کے چلتی ہوں. صبح اٹھنے کے بعد میں کیا سوچ کر اٹھتی ہوں، میری کیا اصل اوقات ہے.
کیا میں نے شیشے میں کبھی آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھا ہے کہ میں خاک سے اٹھا ہوں، خاک میں جانا ہے مجھے؟ میں کر کیا رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ؟ ان کی زندگی ہم پر ڈپینڈنٹ ہے. ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ دنیا اس طرح دیکھنی ہے، ہمارا دین اس طرح سے کرتا ہے. ہم اپنی بانڈنگ کے اوپر کام نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی ایموشنل اسپریچول سائیکولوجیکل نیڈس پوری نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اس کو کیا پتا نماز کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے. ہم اسے دین سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. کیسے بنایا جائے گا نظام، بتائیں؟ ہم اپنی اسلامی طرز زندگی کیسے اپنے گھر میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ رزق حلال کما کر، وقت کی قدر کر کے. کوئی مجھے انمیوٹ کر کے بتائے گا وٹ ڈو یو تھنک، وٹس یور پرسپیکٹو، ہو از اسٹرانگ مومن اینڈ ویک مومن؟ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسٹرانگ مومن اینڈ ویک مومن؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو. کوئی مجھے بتائے گا؟ ڈز اینی بڈی نو کیا نشانی ہے اسٹرانگ مومن اور ویک مومن کی؟ جو اسٹرانگ ویمن ہوتی ہے ایموشنل ریزیلینس، آئی تھنک سو. ویمن نہیں، مومن کی بات کر رہی ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ایک مضبوط مومن اور ایک کمزور مومن میں کیا فرق ہے؟ مضبوط مومن جو ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر سکتا ہو، اور جو یہ دنیاوی، جیسے اب ہمارے ہی بچے ہیں، جیسے وہ کسی چیز کے لیے جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے، جو کہ یعنی کہ صرف یہ ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ انسسٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس کے آگے رجسٹ کرنا ہمیں آتا ہو، ہم اس کو بتا سکیں یہ اپنی فورس سے نہیں، یعنی کہ اپنے کریکٹر سے، یا وہ پوائنٹ ہی نہ آئے ہمارے ایکشن سے، وہ پوائنٹ ہی نہ آئے کہ اس کو ہمارے بچوں کو ایسی ٹیمپٹیشنز بھی ہوں. اس کو ہمارے بیہیویئر سے ہی پتہ لگ جائے کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اینڈ دس از دا رانگ. جہاد بالنفس. اسٹرانگ مومن میرے خیال میں وہ ہے جو کہ کمیونٹی لیول پہ کوئی پرپزفل اور میننگ فل رول پلے کر سکے، ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کانشیس اسٹیٹ میں رہ کے ٹورڈز لائک کلیکٹیو ایفرٹ ٹورڈز اچیونگ دا ریئل پرپز ان لائف ٹو اٹین Allah's that Allah is mentioned in Quran. اوکے، سو فار دیٹ پرپز کیا کرنا چاہیے مضبوط اسٹرانگ مومن کو؟ ایک ڈیلی پریکٹس مجھے بتائیں. نیڈ آف رائٹ ایکشن. پہلے تو پلان ہو، اس کے پاس پرپز کے ساتھ پلان ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ضروری ہے. اچھا، یوزلی جو ہے نا میرے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ ہم کیسے ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے اوپر ماحول کا بھی پریشر ہوتا ہے، معاشرے کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں پہ بہت مطلب ایک زبردست سا افیکٹ قرآن کی صورت میں آتا تھا، اور وہ ان کے ایمان کا لیول ہی اور ہوتا تھا فیل کرنے کا قرآن کی ورسز کو. ہم کیوں نہیں وہ فیل کرتے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ریگولر ایسی پریکٹس جس کے لیے ہمیں مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ ہم نے ایکچولی کیا ہے کہ ہم نے لیم ایکسکیوزز ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے، آج میں ٹھیک ہوں، شام میں ایسی ہو گئی، رات میں ایسی ہو گئی. یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا کہ وہ اس کو اسٹرگل کرنی ہے، اس کو جد و جہد کرنی ہے. جی سائمہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹیپ تو یہی ہے کہ ہم پہلے تو خود سمجھ کے قرآن پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہوئے ان کے لیول پہ ان اے میننگ فل وے، لائک اس کو ریئل لائف اپلیکیشن کے ساتھ ہاؤ وی کین امپلائی اٹ انٹو دا ڈیلی لائف انڈیویجول لیول پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ، تاکہ ان کی ریئل ایسنس کو جان سکے. لائک نماز بھی ہے، بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، لیکن ان کو ہم جیسے پراپر ٹرانسلیشن اور ان کو بتائیں کہ ہم تاکہ وہ ان کو مزہ آئے، نماز کا ریئل پرپز سمجھ میں آئے.
جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں فرام آل ڈائریکشن، وہ ہم صرف اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر وہ ایک ایک ورڈ کو ہم سمجھ کے جب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، بچے کو پتا ہو کہ ہدایت کیا ہے، وٹ از رائٹ رانگ، انڈیویجول لیول پہ اسٹارٹ ہوگا، فیملی لیول پہ بچوں کی تربیت سے ہی. اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. جی سائمہ، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سائمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہت بالکل لگ رہا ہے کہ بہت دور سے بالکل لائٹ آ رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ آئی تھنک آپ نے ہینڈ فری تو نہیں لگایا ہوا؟ نہیں، آپ کی بگننگ میں جب سیشن سٹارٹ ہوا تھا تب آپ کی آواز بالکل کلیئر تھی، ابھی نہیں آ رہی. ری جوائن کر کے دیکھیں. نہیں، ابھی بھی نہیں آ رہی. دوبارہ بولیں. آئی تھنک یو شوڈ ہیو ٹو ری جوائن دا سیشن. نہیں آ رہی آپ کی آواز. نہیں نہیں، بہت دور سے آ رہی ہے. آپ اس کو ری جوائن کریں سیشن کو. آئی تھنک عائشہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جنہوں نے باتیں کی ہیں ساری، ابھی جو جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ چھوڑنے کے لیے موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ ریڈی. مطلب میں بھی اگر اپنے آپ کا تذکیہ کروں تو پہلے میرا بھی یہی تھا کہ میں اپنا کمفرٹ لیول جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ بڑا ایزی ہوتا ہے نا کہ آپ میں صرف 2 کام کیے اور آپ فارغ ہو گئے. مگر اوور آل ایز آپ کو ورک کرنے کے لیے تو پھر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی جب آپ کو لینی پڑتی ہے تو پھر آپ کو اپنی کمفرٹ زون چھوڑنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. 100% اگری ود یو. بٹ اس کے لیے ہمیں سولوشن نکالنا ہے نا. اور ابھی جو ایک مدر کہہ رہی تھیں کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے نماز کا کیا مطلب ہے، اس سے بھی پہلے کا سٹیپ کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بچہ جو ہے نا جب گرو کرتا ہے، جب آفٹر ہز برتھ جب وہ گرو کرتا ہے تو وہ سب سے پہلا امپیکٹ اس کے اوپر کیا آتا ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھنا شروع کرتا ہے. وہ سب سے پہلے تو وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے. پہلا جو بچے کا جو پہلا انفلوئنس ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے آتا ہے. اس کی ماں چلتی کیسے ہے، ہنستی کیسے ہے، کھاتی کیسے ہے، بولتی کیسے ہے، کیا کر رہی ہے، کس چیز کے اوپر کیا ریئیکشن ہے اس کا. ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ بچہ اس سے لے رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پرسن وڈ بی ہز فادر، اور اس کے بعد پھر وہ انوائرمنٹ کے اندر سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ٹریش آ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے، وہ بچہ گراسپ کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر. اس طرح بچے کی کیریکٹر بلڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. بچے کی کے اندر ایٹریبیوٹس آؤٹ سورس ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا پلان کیا ہے، ہم اپنے انوائرمنٹ میں کس طرح سسٹم کو اپلائی کر کے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ابھی بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بچہ صرف اور صرف ماں سے سیکھ رہا ہے، باپ سے سیکھ رہا ہے، اور اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہے. اس کو اگر اپنی ماں کے اندر نظام نہیں نظر آ رہا، سسٹم نہیں نظر آ رہا، اگر اپنے باپ کی ذات میں سسٹم نہیں نظر آ رہا، اگر اپنے ماحول میں وہ نظام حیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر دیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ تو جانتا ہی نہیں ہو از اللہ. ہم نے اسے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. ہم نے جب اس کو انٹروڈکشن ہی نہیں کروایا، اس کو تعارف ہی نہیں پتا اللہ کا، آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں پتا، وہ کیسے خود کی آئیڈینٹی کو ریکٹیفائی کرے گا؟ وہ کیسے اس کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، ان سے محبت کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں. ان کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ دس از ویری کروشل ٹو تھنک اباؤٹ کہ ہم نے اپنے بچے کو وہ سسٹم دکھانا ہے اپنے گھر میں، اپنی ذات میں. اگر وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ نہیں کچھ سمجھنے سوچنے کے قابل تو وہ بعد میں ہوگا نا. پہلے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کر جو اس کو سبلیمنل میسیجز مل رہے ہیں تھرو ہز مدرز کیریکٹرس، جو بھی اس کی کیریکٹرز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا جو بیہیویئر ہے، دا وے شی ٹاکس، دا وے شی واکس، دا وے شی تھنکس، کہ وہ کس طرح سوچتی ہے، وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، کیسا بیہیویئر اس کا. ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ از بینگ آبزرو بائی دا چائلڈ. تو یہ دس از دا موسٹ کروشل پوائنٹ کہ آپ سب سے پہلا آپ کا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آپ نے جب اپنی ذات کے اندر سے سسٹم بنانا شروع کیا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ آپ نے کس طرح اپنی ذات کو اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سسٹم کنورٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹرن کرنا ہے. اگر آپ ٹرن نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کو بھی ٹرن نہیں کر سکتے. جی کسی نے ریز ہینڈ کیا ہے. شور یو کین ایڈ اٹ. جی آپ دا. اچھا، پوری بات ہے. ایک تو آپ نے بات شروع کی تھی، اس پہ کنٹینیو کریں گے کہ آپ کو بہت کوشچنز آتے ہیں کہ ہم
کس طرح رجسٹ کریں یا وہ اپنے ایمان کو کس طرح ریوائو رکھیں. وہ پھر آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی. دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ فیملی میں اپنا خود رول ماڈل بن کے دکھائیں. لیکن میں نے ایسے بھی دیکھا ہے اور بہت دیکھا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میرا دور بہترین ہے، آگے جو دور آ رہے ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس سینیریو میں بھی اور اب پریکٹیکلی دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی بے دینی ہے. میں نے بہت بہت اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں اپنی ادھر سوسائٹی میں جو کہ ریئلی کنسرنڈ ہیں اپنے بچوں کو پراپر وے میں ریز کرنے کے لیے اسلامکلی، اور ایفرٹ بھی کرتی ہیں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنی زیادہ وہ بچے جو ہیں ان میں پھر وہ ایک عجیب کانٹراڈکشن آ جاتا ہے، یا وہ بہت ریبیلیس ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے ہیں. تو اور جو 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 باہر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو اسٹرانگسٹ سائڈ ہے وہ یہی ہے، یہ ایول کی. تو وہ پھر ہو جاتے ہیں اس طرح عجیب ریبیلیس سے ہو جاتے ہیں. ان کو پھر وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، وہ شو کرتے ہیں اپنے ٹینٹرم اسپیشلی ٹین ایج میں کہ آپ ٹھیک ہیں اور باقی سارے غلط ہیں. ان کو پھر ایسے یہ والے ریاکشنز بھی میں نے دیکھے. دیکھیں یہ امبیلنس ہو گیا نا. ہم نے بیلنس دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پہ ریز کرنے کا مطلب ہے بچوں کو کہ ہم نے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے. اور بیلنسڈ پرسنالٹی انفارچونیٹلی جو آپ بتا رہی ہیں وہ امبیلنسڈ پرسنالٹی ہے کہ دینی گھرانہ ہے. دین کو اتنا زیادہ وہ بچے کے اندر مطلب ڈال دیا گیا ہے کہ بچہ صرف دینی ہی ہو کر رہ گیا. دیکھیں بچہ دینی بننے سے پہلے ایک انسان ہے، ٹھیک ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا جو مسکنسیپشن ہے نا، اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم بچے کو اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، پھر بھی ہم کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنی، ہم نے ایک پلان لے کے چلنا ہے. ہم نے ایک پراپر تھرو پراپر چینل کے چلنا ہے کہ ہم بچے کو کس ایج میں کس طریقے کے کیا ایٹریبیوٹس ڈیولپ کرنے کی اس کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں ایموشنل یہ جو آپ نے بات کہی نا، اگر بچہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے ہی نیور ڈز واٹ ایور یو ور سیئنگ. بچے کو اگر اس کو معلوم ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ود پیپل، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کی ذات کو پرفیکٹ نہیں بنایا، اور مجھے آپ کو آپ کے بچے کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ کسی ایون کے کسی ایکسٹریم لیول کے گناہ میں انوالو بندے کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ یہ کہہ سکے کہ وہ جہنمی ہے یا دوزخی ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ، بیکاز مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ جو انسان میرے سامنے ابھی ایکسٹریم لیول کا گناہ کر رہا ہے وہ کل مرتے ہوئے ایمان کے لیول پر ہوگا یا گناہ کرتے ہوئے مرے گا. مجھے نہیں پتا، نہ آپ کو پتا ہے. سو ہاؤ کین وی جج دیٹ پرسن کہ ہی از جہنمی، ہی از دوزخی؟ یہ میں نے سکھانا ہے اپنے بچے کو، یہ آپ نے سکھانا ہے کہ ہم کوئی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو سے اینی ون لائک. ہم نے اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اگر ایک بندہ گناہوں میں بھی مبتلا ہے اس کے اندر سے ہم نے خیر ڈھونڈ کے نکالنی ہے. ہم نے اس کو مائنس نہیں کرنا، اس کی ساری جو خیر ہے اس کو. آپ دیکھ لیں ابھی جیسے کتنے مولویز ہیں، ان کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لیگل ایشوز ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر مختلف جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ پرابلمز آ رہی ہیں اور فتوے آ رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از. بہت سے لوگ ڈفرینٹ فالوئنگ شپ میں ہیں، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، پھر ایک جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کے بارے میں. آپ بتائیں ہم اپنے دین کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ دین سے نفرت کروا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارا دین یہ نہیں کہتا، ہمارا دین یہ نہیں کہتا میں ٹھیک وہ غلط، وہ ٹھیک یہ غلط. ایسا نہیں ہے. یہ بات میں نے اپنے بچے کو سکھانی ہے. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. بیلنس از ویری امپورٹنٹ. ہمارا دین میانہ روی سکھاتا ہے، اور اگر میں رائٹ ٹائم پہ میرا ایمان کا لیول آج بڑھا ہوا ہے نا، میں آپ اپنے بچے کو یہ بات بولیں، کمیونیکیٹ کریں اپنے بچوں سے. اگر تم اس وقت اچھی بات سوچنے کے لیول پر ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں اس لیول پہ اچھی بات سوچنے کے قابل ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جیسے رزق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارا پورا ایک صحت مند جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے، اسی طرح یہ جو ہدایت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے.
اس نے, ہم لکی ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت کی روشنی دکھائی ہوئی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, نہ آپ کے بچے کو یہ بات پتا ہے کہ مرتے ہوئے میرے ایمان کا یہ لیول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ایمان بالخاتمہ ہو. آئی ایم ہوپنگ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ, کہ ہم کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرتے ہوئے اس کا ایمان کا لیول ہمارے جیسا نہیں ہوگا. یہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے نا. میں آپ سے بیلنس کی بات, آپ نے بیلنس کی بات کی ابھی, جو میں نے, میرا جو پوائنٹ تھا اس میں آپ نے کہا کہ یہ بیلنس. اب چلے میں آپ کو ایک سینیریو دیتی ہوں. شور. یہ جو ہمارے بچے ہیں آج کل یہ دیکھتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں, اور اگر ہم نے اپنے گھر میں ایک اسٹیبلش کیا ہوا انوائرمنٹ کہ میوزک از حرام, ٹھیک ہے, یہ ہم نے شروع سے بات ایک اسٹیبلشڈ ہے. یہ نہیں کہ جی بس ایک یہ ہے. اب کیا اس کو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کہیں کہ جی اس طرح کا سن لو, اس طرح کا نہ سنو, یا کیا یہ اگر وہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ ہر جگہ ہی تو میوزک ہے. اب میں اس کو کیسے رجسٹ کروں؟ آپ نے کیا بات ہوئی؟ آپ نے اسٹیبلش کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا, ریسرچ کی تھی, لاجیکل ریزننگ دی تھی اس کو؟ ہاں جی, ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں. اب یہ کون سا دور ہے کہ بچوں کو ہم کہیں کہ دس از یہ رول ہے, اس کو فالو کرو. نہیں, میں آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ آپ نے کیا, کس طرح اسٹیبلش کیا اس کو اپنے گھر میں. جس طرح بڑے بچوں کا جو سمجھ میں آتی ہے وہ ان سے کمیونیکیٹ. باقی جو چھوٹے بچے جو چھوٹے ہیں جن کو ابھی نہیں سمجھ میں آتی, وہ پھر وہ زیادہ اوبیڈینٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں. بڑے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ کے بھی وہ اب اس چیز سے بور ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ان کو سب سے پہلے تو میرا یہی ایک سٹینس ہوتا ہے کہ جی اوبیڈینس از آلویز انکوشچنڈ. جب آپ نے اللہ کی اوبیڈینس کرنی ہے نا تو بیس آپ کی یہ ہے. پھر بھی چلیں آپ کو آتے ہیں کوشچنس. تو اب آج کل تو ساحل الدین صاحب اس کو اتنا اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں, اس کو اتنا یہ ڈوپامین کے وہ اسپائکس ہیں, اور اس کے علاوہ جو یہ میوزک کے ہمارے اوپر اثر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اور جو جیسے جیسے انفارمیشن ملتی ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹین ایج بچے کی بات کریں. آپ نے جو پہلے کوشچن کیا تھا اس میں یہ جو آپ ابھی سینیریو شیئر کر رہی ہیں اس کو اس سے ریلیٹ کر کے مجھے بتائیں, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو آسک. پہلے کوشچن میں نے یہ کیا تھا کہ آپ یہ بچے کہہ جو رہی تھی, ہیں ہاں, وہ ریزسٹ کرتے, ان کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باہر کچھ اور چل رہا ہے, آپ کچھ اور وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ہم پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کا کیا جواب ہوتا ایسے ہے؟ نہیں ہوتا. میں تو کوشچن کیا ہے نا آپ سے. نہیں, آپ کا کیا جواب ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. دین آئی ول ڈیفینیٹلی لیٹ یو نو. جب آپ کے بچے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بات ہے, میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں قلیل نہ کثیر نہ. میرے چھوٹے بچے مذاق اڑاتے ہیں, اب آپ کہیں گی قلیل اور آپ نہیں, کہیں گی آپ نہیں کثیر. کہیں نا, آپ ان کو کہیں نہیں نا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا بچے سنتے نہیں ہیں. قرآن کی آیت دکھاتی ہوں ان کو کہ قرآن کی آیت پہ ہم نے ایک تھوڑا ورکنگ بھی کی تھی, ڈائری پہ لکھ کے ہم نے پھر اس کو وہ ایک قرآن کی, اب مجھے بھول گئی ہے, سورہ مائدہ کی آیت تھی شاید, مجھے یاد نہیں. اس پہ ہم نے باقاعدہ ڈسکشن کی تھی, اور میں نے قلیل کے جی, تھوڑے لوگ اور زیادہ لوگوں کا we are running out of بتایا. time, so I understood whatever you wanna ask. Actually the problem is that کہ ہمارا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے نا, اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں, مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے بڑے بچوں کو بیک گراؤنڈ میں کیا کس طرح سے ایجوکیٹ کیا ہے, کیونکہ میں نے جیسے ابھی بتایا کہ بچپن سے اگر ہم نے بچے کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کروایا, ٹھیک ہے, اگر بچہ اللہ کو پراپرلی جانتا ہے تو وہ ہر چیز میں کو لاجیکلی ریسرچ بھی کرتا ہے, سوچتا بھی ہے, کوشچن بھی کرتا ہے, کرٹیکلی بھی انالائز کرتا ہے, بٹ وہ چیزوں کو ریلیٹ کرتا جاتا ہے. اس وقت اگر ہماری جنریشن کی طرف سے, ٹینز کی طرف سے کوشچنز آ رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں کچھ ویکنیس رہ گئی ہے. اس ویکنیس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, اس روٹ کاز کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں ویکنیس رہ گئی, انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ آرگیومنٹ کریں کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر میوزک سنا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. بچہ نہیں سنے گا. ایون میں آپ کو دیکھیں, بہت ساری چیزوں میں ہمارے اندر سے کچھ, ہماری تربیہ کے اندر کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں.
اور ان لوپ ہولز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اس طرح نکلتا ہے. اگر ہمارا بچہ کوشچن کر رہا ہے نا قرآن کی ورس کے اوپر، اگر ہمارا بچہ ایک ایسی چیز پہ کوشچن کر رہا ہے جو حلال یا حرام کے بیچ لٹک رہی ہے اس کے مائنڈ میں، اس کا مطلب ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے نا ہمارے بچے کی تربیت کی، اس کے اندر کچھ لوپ ہولز رہ گئے. پیچھے جا کر روٹ کاز کو تلاش کریں، سوچیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کے بچوں کی بانڈنگ کیسی ہے. کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ کیا کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرتے ہیں ان دیٹ وے، دا وے وی ہیو ٹو ڈو. اور پھر سائنس کا دور ہے، ہم نے ساؤنڈ انرجی کے تھرو بچے کو یہ بتانا ہے کہ ساؤنڈ ہمارے دل اور دماغ پہ کیسے حملہ کرتا ہے. ہمارا بچہ قرآن کی ورس کو نہیں سمجھے گا، مذاق ہی اڑائے گا. میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کا بچہ بچپن سے اللہ کو جانتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، ہم نے اس کی جڑ کے اندر اللہ کی محبت ڈال دی ہے. یہ شروع سے ہوتا ہے جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں وہ سسٹم، یہ میں یہاں پہ بھی وہی سسٹم آ گیا. نظام کی کمزوری کی وجہ سے بچے کو نہیں پتا کہ اگر میوزک حرام ہے اور میں باہر جا رہا ہوں، میں میوزک سن رہا ہوں تو واٹس اے بگ ڈیل، وائی پیپل آر ڈوئنگ لائک دس اینڈ دیٹ. بچہ کوشش کرے، ہم جاتے ہیں باہر، میوزک چل رہا ہو، میرا بچہ جاتا ہے بولتا ہے آپ میوزک اس کو بند کر دیں تھوڑا سا، آپ کچھ اور لگا لیں. ہم اپنی طرف سے ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے میوزک سے. ہاں ہم اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے کیریکٹر بلڈنگ سے لوگوں کے سامنے دین کو پریزنٹ کرنا شروع کریں. تو دیکھیں ہمارے اگر ہم پرانی اگزامپلز لیں، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اگر ہم صلاح الدین ایوبی اور پیچھے جا کر اور لوگوں کی بھی اگزامپلز دیکھیں، انہوں نے اپنی کیریکٹر، اپنا خوش اخلاق پریزنٹ کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ سب چیزوں کے اوپر کام شروع کیا. ہم نے اپنے بچوں کو ان دیٹ وے ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ہمارا بچہ چڑ رہا ہے، اس سے بیٹھ کے آپ کمیونیکیٹ کریں. قرآن کا حوالہ نہ دیں، کیونکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ قرآن سے چڑ رہا ہے، گاڈ فوربڈ، انفارچونیٹلی یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے کہ اگر بچے کی جو بیک گراؤنڈ کی جو وہ ہے ریکارڈ ہسٹری ہے وہ ویک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنیکشن کے ساتھ، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کہے گا لو شروع ہو گیا پھر لیکچر، لو جی پھر شروع ہو گئی قرآن کی ورس. آپ چھوڑ دیں اس کو انسٹیڈ آف دیٹ کہ بچے کے دل میں بینگ اسٹرانگ. ایک منٹ، مجھے اس لیے یاد آیا، اگر ہم اپنا بھی فلیش بیک میں دیکھیں تو ہم نے بھی ایک اسلامی، زیادہ تر لوگوں نے جیسے ملینیلز ہیں، تو ایک آپ کہہ لیں سوڈو اسلامی معاشرے میں ہی، لیکن ایسے یاد آتا ہے کہ اس طرح سے سمجھ، جس طرح سے ایموشنلی اب ہمارا دل ریسپونڈ کرتا ہے تو اس طرح سے پہلے نہیں کرتا تھا. یعنی کہ ہم اوبے کرتے تھے، ہم اس کو مانتے تھے، لیکن اس طرح سے کنیکشن نہیں بنتا کیونکہ بنایا نہیں گیا تھا نا. ہمارا پیرنٹنگ ماڈل ٹوٹلی چینج تھا آبدا، ہمارا پیرنٹنگ ماڈل ٹوٹلی چینج تھا. ہماری جنریشن کا پیرنٹنگ ماڈل وہ نہیں تھا جو اب ہم، اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا پیرنٹنگ تربیہ ہونی چاہیے. میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے، دیٹس وائی دے آر ہیئر. آپ کی اور میری نسل جو ہے نا، ہماری جنریشنز میں پیرنٹنگ ماڈل تو تھا ہی نہیں نا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پیرنٹنگ ماڈل بھی کسی چڑیا کا نام ہوتا ہے. ہم تو رینڈملی ریز ہوئے، ہمیں رینڈملی پالا گیا. نہ ہماری ایموشنل ریگولیشن پہ کام ہوا ہے، نہ ہماری اسپرچول نیڈس پہ کام ہوا ہے، نہ ہماری سائیکولوجیکل نیڈس پہ کام ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ ہمیں اگر 40 سال کی عمر میں بھی ہوش آ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم نے اب، اگر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، وی ہیو ٹو گو تھرو دا ریسرچ ان ٹرمز آف گیٹنگ قرآن نالج اینڈ سیرہ. ہم نے سیرہ اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس میں سے سولوشنز کو فگر آؤٹ کر کے نکالنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ایفرٹ دیکھنی ہے، آپ کتنی ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ، اس چیز کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن ہمارے ہاتھ میں اپنے بچوں کے دل بدلنا نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کا دماغ نہیں بدل سکتے. ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی روشنی کی دعا مانگ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ابھی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں میری نیت میں کتنی آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن ہے، آپ کی نیت میں کتنی آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن ہے اپنے بچوں کو ریز کرنے کے لیے ٹورڈز دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس چیز کے لیے میں اکاؤنٹیبل ہوں، آپ اکاؤنٹیبل ہیں. اس پہ کام کرنا آپ کو پڑے گا. آپ دیکھیں، آپ کو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بچہ 13 میں انٹر ہو گیا، اس کے بعد بچے کے ساتھ بیٹھ کر لیکچر کرنا،
بچے کے ساتھ بیٹھ کے, ایون دو یو کین سی کہ بچہ بیزار ہو رہا ہے, بچہ بور ہو رہا ہے, جسٹ لیو. اگر آپ لیو نہیں کریں گی, بچہ واقعی قرآن اور نماز سے بیزار ہو جائے گا. اس کی بیزاری کو بڑھانے کے بجائے آپ اس کے ساتھ ایک بانڈنگ اور افیکشن اور محبت کی ایک بانڈنگ کو کریٹ کریں, ڈیولپ کریں, اور پھر انڈائریکٹ وے میں ایگزامپلس کے تھرو. اس کے لیے ہمیں اپنی گروتھ کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہاؤ ٹیکٹیکلی وی کین ہینڈل وتھ کڈس. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کر سکیں کہ ہاؤ ٹیکٹیکلی ہم بچوں کو کس طریقے سے ایگزامپلس کے تھرو, ناٹ دس کے ڈائریکٹلی ہم بچے کے اوپر اٹیک کر دیں, ڈائریکٹلی ہم بچے کو یہ بول دیں, لیکچر بیٹھ کے دے رہے ہیں, بچہ کبھی بھی نہیں سنے گا. ٹھیک ہے. کیا اس کے لیے چائلڈ سائیکالوجی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھیں اور اس کے بعد ان کو اس طرح سے ٹیکل کریں؟ دس از ویری امپورٹنٹ, ویری مچ امپورٹنٹ. فار دیٹ پرپز اگر آپ, میں صرف اتنا جانتی ہوں, میری نیت اگر صاف ہے, میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ سائیکالوجی پڑھنا چاہتی ہوں, اپنے بچے کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے بچے کی اسپرچل نیڈس کو پورا کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے بچے کی, میں اپنی ایموشنل ریگولیشنس جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں, کیونکہ ہماری امہ کے اندر جو سکنس ہے نا, وہ ہے اینگر کی. اینگر مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہم سے. دس از دا بگیسٹ ایشو. ہمارے گھروں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایموشنلی ریگولیٹ ہی نہیں کرنا سکھایا گیا. اس لیے مجھے بھی نہیں پتا کہ اینگر کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کہ اینگر کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو آپ کے بچے کو کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, سیکھنا ہے. اللہ سے کنیکٹ کیے بغیر نہیں سیکھ سکتے. دیر آر ٹو آپشنس. یہ دونوں آپشن ایک دوسرے کے لیے مینڈیٹری ہیں. ایک, آپ نے اپنے حصے کی ایفرٹ ان پٹ کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, گروتھ کے اوپر کام کرنا ہے. دوسرا آپشن ہے اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حصے کی کوشش کرو, باقی کا معاملہ میرے اوپر چھوڑو, توکل کرو. تو ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اپنی محنت بھی کرنی ہے. گھوڑا باندھ کے آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, گھوڑا باندھے بغیر آپ اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے. یہ حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک صحابی اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اندر آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, یا کوئی اور صحابی تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ پہ توکل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. اب میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتی رہوں اور میں کہوں یا اللہ میرے بچے کی ایموشنل ریگولیشن ٹھیک ہو جائے, یا اللہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک گاڈ کانشیس مومن بن جائے, پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, اپنے کمفرٹ لیول سے نکلنا پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا, سیکریفائز کرنا پڑے گا, اپنی زندگی کو ایز ٹیچنگ لیول لے کر آنا پڑے گا. ہمارے صحابہ کرام کی لائف سے جو ایکسٹریکٹ کر کے نکالنے والی چیزیں وہ یہ ہیں کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مینول دے رہے ہیں پوری زندگی گزارنے کا, وہ نکالنا ہے, میں نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کی فارم میں سکھانا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھ لو اور قرآن پڑھ لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو. جب تک وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا, جب تک وہ اللہ کو نہیں جانتا, جب تک اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. یہ جو میرے اوپر رحم کیا گیا ہے, میرے پاس اتنی ساری بلیسنگز ہیں, کیا میں صبح میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں کتنی پریکٹس ہے بتائیں مجھے پلیز. ہر کوئی انمیوٹ کر کے مجھے ضرور بتائے کون پریکٹس کرتا ہے. ڈیلی میں صبح اٹھ کے پریکٹس کرتی ہوں, اپنے بچوں کے سے کہے بغیر, اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کیے بغیر, ان کے سامنے میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں. میرے بچے میرے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, گھر کو, ہوم چورس کو ڈیل کرنے میں, ان کو اللہ نظر آ رہا ہے میرے اندر. کیسے کوئی کرتا ہے ایسی پریکٹس؟ میرے منہ سے میرے بچے ہر وقت اللہ کا شکر سن رہے ہوتے ہیں. the way I am dealing with neighbors, آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنے یہ سال کا بچے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے؟ یہ اوور آل ہو رہی ہے. اوور آل میں نے بیسک سے شروع کیا ہے کہ اگر بچہ مثال کے طور پر ابھی فار انسٹنس ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کا وہ پہلا کوشچن مجھے بھول نہ جائے, مجھے پلیز ریمائنڈ کروا دیجیے گا, اس کا آنسر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا, جب بچہ, ایون میں نے پچھلے جو سیشنز ہیں ان میں نے یہ بتایا تھا کہ what is the نیورو سائنس آف پیرنٹنگ. ہمارا بچہ جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے نا, ہمارے بچے کی تربیت ادھر ہی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ادھر ہی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ 20 ویکس کے بعد اس کا دماغ ایکسیپٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ what is going on around his environment. اس کی ماں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, کس چیز پہ پینک ہوتی ہے, کس چیز پہ وہ کام ڈاؤن ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ your child's brain is grasping and developing. We need to understand.
یہ جو 9 months کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا پریگننسی کا، یہ بچے کے لیے بڑا کروشل ہوتا ہے. بچہ ہر وہ چیز سیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے، جو اس کی ماں سیکھ رہی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، اس میں کھانا پینا سونا جاگنا، ہاؤ گلوٹنس مدر از، ہاؤ تقوی اور جو ہماری ہماری ایمان کا لیول ہے، ہماری بات کرنے کا طریقہ، ہاؤ سپورٹیو ہز فادر از. مطلب ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ چائلڈ کین سینس، وہ ایزیلی سینس کر سکتا ہے چیزوں کو. اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک نظام قائم ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اللہ نظام چل رہی ہے. اس کی ماں شکر گزار، ہر وقت اس کے منہ سے ہر چیز کے لیے اللہ کے لیے شکر نکل رہا ہوتا ہے. کبھی اس نے اپنی ماں کے منہ سے مایوسی کی کوئی بات نہیں سنی. یہ ایک پورا ماڈل ہے جو ہمیں پلاننگ کر کے کرنا ہے. مجھے پتا ہے میں بہت ویک ہوں، میری پرسنالٹی کے اندر بہت لوپ ہولز ہیں، بہت فلاز ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے اندر بہت ویکنیسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا، لیکن میں کتنی اسٹرگل کر رہی ہوں اس ویکنیس کو اوور کم کرنے کے لیے. دس از دا میجر ایشو، دس از دا مین پوائنٹ. اور اسی کا میں جواب مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب لیں گے. میں اسی کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں کہ میں نے اپنی کمزوری کو اوور کم کرنے کی کتنی ایفرٹ ان پٹ کی، کتنی محنت کی. میں نے اپنے کمفرٹ لیول سے نکلنے میں کتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی، کتنا خود کو اذیت دی. اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کر چلنے کے لیے میں نے اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کی دنیاوی خواہشات کو کتنا قربان کیا، کتنا کمپرومائز کیا. دس از آل اباؤٹ یور اکاؤنٹیبلٹی. دیٹس اٹ. اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچے کا دل نیکی کی ہدایت کی طرف جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے. یہ پھر آپ کی آزمائش کا پیٹرن شروع ہو جاتا ہے. دس از دا ٹرانسفارمیشن جرنی. میرا آپ کا ہر کسی کا ایک انڈیویجول ٹرانسفارمیشن جرنی ہے جو چلتا رہتا ہے. اب میں یہ بیٹھ کے سوچوں یار میں اتنی ایفرٹ ان پٹ کر رہی ہوں پھر بھی میرا بچہ غلط وہ کر رہا ہے، ٹریک پہ جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنی بالکل 100% ڈیڈیکیشن دے رہی ہوں بینگ اے مدر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی. اگر میں یہ سوچوں ہائے میرا بچہ یہ تو صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، صبح بھی اٹھتی ہوں، میں پورا دن اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو قربان کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں گھر میں اپنی گروتھ پہ بھی کام کر رہی ہوں، پھر میرا بچہ ہٹنگ پہ کیوں آیا ہوا ہے، پھر میرے بچے کا کیریکٹر کیوں خراب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ سب ہمارا سوچنے کا کام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، یا اللہ میرا بچہ کیسے صحیح راستے پہ چلے گا، یا اللہ میرا بچہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، میں کیا کروں. یہ سب ہمارے کام ہے. ہم اگر اللہ سے دیکھیں، ہمارے دماغوں میں نا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، کس سے کرنی چاہیے محبت. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تیسری کیٹیگری پہ ماں باپ اور باقی کے لوگ آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے ٹاپ پہ اپنے بچے کو چڑھا لیتے ہیں، سب سے اوپر ہماری محبت کیا، ہماری اولاد کی محبت چلی جاتی ہے. سورہ توبہ کی آیت آپ نے سنی ہے، اگر تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، 8 چیزوں کی محبت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تو پھر جاؤ دفع ہو جاؤ اور جا کے انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے غضب کا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. تو اب بیٹھ کر یہ موازنہ کرنا بہت ضروری ہے کہ میری زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی پہ کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے یا میرے بچے کی محبت ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے تو پھر میں اپنے بچے کی جو آؤٹ آف ٹریک ایکٹیویٹیز ہیں، آؤٹ آف ٹریک کیریکٹر بلڈنگ ہے، اس پہ پریشان ہونے کے بجائے اپنے حصے کا کام کرتی جاؤں. ہاؤ ڈیڈیکیٹڈ آئی ایم، ہاؤ ولنگ آئی ایم. میرا کام اپنے حصے کی اسٹرگل، جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ سے کنیکٹ ہو کر اس سے اپنی اولاد کے لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پہ توکل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے سے کیا چاہتے ہیں. کیونکہ جیسے میرا ٹرانسفارمیشن جرنی تھا بچپن سے لے کے آج تک، جیسے آپ کا ٹرانسفارمیشن جرنی تھا بچپن سے لے کے آج تک، آپ کے بچوں کا بھی ٹرانسفارمیشن جرنی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جیسے ہمارا رائٹ ٹائم تھا 40s میں 30s میں، ہم نے یہ جاننا، ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو دین ہے ہی نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ 5 پلرز کو فالو کر رہے ہیں، یہ تو دین ہی نہیں ہے اصل. یہ تو دین میں انٹر ہونے کے لیے میرٹ ہے. اصل دین تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے.
حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آپ سیکھتے ہیں، سسٹم کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے، اپنی ذات سے آپ سسٹم بدلنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے اصل دین. ہمیں تھوڑی پتا تھا، ہمیں اب پتا چلا. اس لیے اپنی ایفرٹس کو ان پٹ کرنا نہ چھوڑیں. ان ایفرٹس کے بارے میں وی آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. آگے آگے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. میں یا آپ اپنے بچے کا دل نہیں بدل سکتے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. ہاں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. جی لیکن میرا خیال ہے کہ لیکن پراپر ایج کے لحاظ سے پھر بھی اسٹریٹجی لگانی تو ضروری ہوتی ہے. اور بالکل. تو کہ ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے ایٹ لیسٹ جب سے پتا چل رہا ہے کہ دین مطلب اصل میں کیا ہے. ونس اگین آپ والی بات نا کہ ہمیں تو پہلے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ مطلب اس طرح سے دین اصل میں یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ہم کچھ اور سمجھتے رہے نا. ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم لوگوں کو پتا چل گیا تو آف کورس کہ ہم اپنے ایفرٹ تو پٹ کریں. لیکن آئی تھنک نا دیر از اور جو کہ ہمیں بہت جب ہم سیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لائک لیٹسٹ ورلڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں لائک سائنٹیفک ریسرچ بھی ہیں. It is not like ہم ان کو ریفر کرتے ہیں but it is just they are just coming and substantiating the Quran like in a sense کہ like جو بات قرآن نے کہی ہے مطلب ہم تو قرآن والی بات کو ہی لیتے ہیں because that is the absolute truth. But sometimes ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے ہر بندہ وہاں پہ اس لیول پہ نہیں پہنچا. تو جب آپ نے دنیا میں بات بتانی ہوتی ہے نا تو آپ سائنس کا بھی حوالہ دیتے ہو کہ نا بھئی یار دیکھو نا یہ سائنس بھی آج کل یہ کہہ رہی ہے. So what I'm trying to say is کہ نا جب ہم ان کو تھوڑا سا ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ نا according to the age, according to the developmental stage of the child, there are different strategies to put. اب میں critical thinking کی strategy جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے اوپر نہیں لگا سکتی. لگا سکتی ہیں. لیکن میں اپنی critical thinking کی strategy اپنی پری ٹین پہ لگا سکتی ہوں. نہیں دیکھیں پری ٹین پہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کے بچے کی بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے. اس میں آپ نے بچے کو بیٹھ کے کریٹیکل تھنکنگ 30 سال آپ کا بچہ جو ہے وہ کوسچنز شروع کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا کریٹیکل تھنکنگ کہ آپ بچے کو سوچنا سکھا رہے ہیں نا. بچے کے کوشچنز آ رہے ہیں، آپ اس کو کیٹر کر رہی ہیں. He will be asking questions. وہ مجھے کہا ماما یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں. But the way that I will deal with a child of a 3-year-old is not the same کہ نا جو کہ میں اس کو نا جو کہ اپنے 10 سال یا 11 سال والے بچے میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ نے کہا وہ کوشچن ریز کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اس سے کوشچن کر سکتی ہیں. What do you think؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بادل کیوں ہینگ ہوئے ہیں اسکائی پہ، آسمان پہ؟ دیکھیں بچوں کے ساتھ کوشچننگ دیکھیں کریٹیکل تھنکنگ کا جو پروسیس ہے نا. یس آئی اگری ود یو دیٹ اسٹریٹجیز مائٹ بی اپلائڈ ایز پر دا چائلڈز ایج ڈیولپمنٹ، بٹ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس لیول کے اوپر کس طریقے سے آپ نے بچے کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. کریٹیکل تھنکنگ آپ کی بچے کی بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ نا لائک کریٹیکل تھنکنگ آپ کی تقریباً 3 سال سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کی. مطلب ان سینس کے نا وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہوتی، بھی شروع ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ اٹ اسٹارٹس ود اے ونڈر اور اس کے بعد کیوروسٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نا کہ جو اسٹریٹجی میں اپنے 3 یا 4 سال کے بچے پہ اپلائی کروں گی نا وہ اگر میرا بچہ اگر 10-11 سال کا نا تو اس کے بعد سیم نہیں ہوگی. میں the reason I'm actually telling that اور مجھے پتا ہے کہ نا لائک آپ بھی یہی کہہ رہی ہوں گی. میں نے ان کا کوشچن سنا تھا، ایک یہاں پہ لیڈی بیٹھی ہوئی تھی عابدہ نا، تو میں جب انہوں نے سوال پوچھا نا میوزک کے بارے میں تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ نا آپ کا بچہ کس ایج کا ہے، کیونکہ آج جس ایج کا آپ کا بچہ نا آپ نے اس لحاظ سے اس کے اوپر اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے. تو آف کورس کہ نا میں اپنی ہر طرح سے کوشش کروں گی، لیکن اگر میں وہ صحیح ٹولز نہیں یوز کر رہی نا جو کہ اس کی ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل اگر میں اپنے ٹینیج بچے کو لاجیکل ریزننگ نہیں سکھا رہی، ٹھیک ہے، میں اگر اس سے لاجک سے بات نہیں کروں گی نا وہ چلا جائے گا، کہے گا بائے بائے ٹاٹا ماما مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مجھے اس کو لاجک سے بات کرنی پڑے گی. جو میرا چھوٹا بچہ ہے نا اس کی لاجک بالکل ہی ڈفرینٹ ہوگی جس طرح سے میں اسے بات کروں گی. تو میں یہ صرف میں نے پوائنٹ یہ اس لیے ریز کیا کیونکہ میں وہ عابدہ کے کوشچن کے حوالے سے کہ نا عابدہ بتا سکتی کہ آپ کا بچہ ہے کتنے ایج کا جن کی آپ بات کر رہی ہیں. آئی تھنک لیفٹ کر گئی ہیں. عابدہ نے آئی ریمبر
if I'm not mistaken, انہوں نے ٹینز ہی بتایا تھا، ان کے بچے ٹینز میں ہیں. سب سے پہلے تو بچے کے ساتھ افیکشن اور بانڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، دین ہی کین لسن ٹو یو. ادروائز بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ چلو مما کا لیکچر شروع ہو گیا. You also know نا کہ وہ that actually begins very early on نا، وہ جو affection اور bonding ہے وہ I'm pretty sure کہ اگر ان کی ہوگی یا جو بھی ایک certain، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ نا ایک اب دیکھیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں تو خود بھی ابھی آ کے پتا چلا نا، تو ہم کہتے ہیں یار اب جو ہو گیا، اب میری بیٹی لیٹ سے کہ نا 11 سال کی ہو گئی ہے، اب کیا کروں، رائٹ؟ اگر شروع سے پتا چل جاتا، یار پریگنینسی میں ہی پتا چل جاتا، تو یا یو نو واٹ، اس سے بھی پہلے جاؤ تب پتا چل جاتا، تو جب میں نے اسپاؤس چوز کرنا تھا، رائٹ؟ دیکھیں ایگزیکٹلی جس لیول پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، ہمارا اتنا بلیو ہونا چاہیے کہ اسی لیول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے. دیٹ وڈ بی دا رائٹ ٹائم. اللہ بیٹر نوز. وہاں سے پھر آپ نے شروع کرنا ہے، وہاں سے آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے. میں نے اپنے بچے کے ساتھ وین ہی واز 10 years old ہی لو ٹو ہیئر دا جو رونالڈو اور میسی ہیں فٹ بال سانگز ہوتے تھے وہ بہت سنتا تھا. وی آل ٹوگیدر آئی کمیونیکیٹڈ ہیم کہ اس طرح سے میں نے مجھے بھی نہیں پتا تھا. آئی واز ناٹ لائک آئی وازنٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اچھا یہ میوزک کو اس طرح سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں. ہم نے آل ٹوگیدر بیٹھ کر ریسرچ کی. ایون ہی ڈیڈ دا ریسرچ اینڈ آئی واز ود ہیم کہ ہاں ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ گے، یو ہیو ٹو ٹیل می. He explained that this is the way the music is not allowed and it's not permissible in Islam and this and that, اور اس کا کیا ریزن ہے اینڈ سارا کچھ through ahadith and through Quran. Later on we go through that. But بچہ کیا کہتا ہے کہ بچے نے خود جا کے ریسرچ کی ہے. آپ بچے کو وہ اتنا فری ہینڈ دیں. میں نے تو خیر وہی بات ہے کہ اتنے چھوٹے لیول پہ بچوں کو ریسرچ اس لیے بھی الاؤ نہیں کی جاتی کہ بچے غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں. I started giving training to my child from the year 8th year. اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی. پھر لائک ہمیں اس کے اوپر بھی اسکرین ٹائم کے اوپر بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ یہ اسکرین جو ہے میں نے اس پرپز کے لیے یوز کرنی ہے. ہاؤ ٹو ریزسٹ وین سم تھنگ بیڈ از کمنگ ان دا اسکرین. سو دس از دا وے آپ اپنے بچے کو ایک وقت میں ملٹیپل اسکلس کے اوپر بھی ریز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ یہی کہنا چاہتی کہ نا لائک اگر ان کا وہ جو کوشچن اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا آنسر ہوتا ہے کہ بھائی اچھا اگر آپ کا بچہ سے اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، پہلے نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا آپ کو، ہم سب ایک ہی اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اب کیا کریں اس لیول پہ یو وڈ ایکچولی نیڈ دیم ٹو ڈو دیئر اون ریسرچ آلسو، بٹ آف کورس گائیڈڈ ریسرچ ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے بولا نا. تو لیکن یہ ہوتی ہے نا دے نیڈ ٹو بی انٹلیکچولی کنونسڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ ٹین ایج پہ چلے گئے ہیں. لیکن جب آپ لیٹس سے 3 یا 4 سال کا بچہ نا، اس پہ انوائرمنٹ کا ہیوج رول ہے. ان آلسو انوائرمنٹ کا تو کبھی بھی ہوتا ہے، بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ نا اس ٹائم پہ ماں باپ اس کا انوائرمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. دے ہیو دا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دی ہوئی ہے. تو پروبیبلی یہاں پہ میرا انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا، یہاں پہ میرا کنیکشن ود اللہ جیسے آپ بات کری تھی اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوگا. گیونگ دم the right replacements for things پہ فوکس ہوگا. یہ صحیح چیزیں بتانی ہیں، اللہ سے قرآن سے کنیکٹ کر دیا. بٹ جب اگر وہ یہ سارا پیریڈ گزر گیا اور اب میرا بچہ صرف ٹینیج پہ آ گیا، اب مجھے بھی سمجھ آئیے نا، تو دین آئی ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو انٹلیکچولی اس کو کنونس کروں گی، اور پھر ساتھ ساتھ کنیکشن اور اسپرچویلٹی پہ بھی کام ہوگا. یہاں پہ I can correct you that instead of like you can say آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کو میں وہ کروں گی، کنونس کروں گی. انسٹیڈ آف کنونسنگ جسٹ لیٹ ہم فری ٹو ڈو سم ریسرچ ریگارڈنگ دیٹ. اس کو یہ فیل نہ ہونے دیں، اس کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ میں نے نہیں کنونس کرنا اس کو، اس نے اپنے آپ کو کنونس کرنا کسی بھی طریقے سے ریسرچ کرے گا، لیکن اس کا خود انٹلیکچولی کنونسڈ ہونا بہت ضروری ہے. چاہے کوئی بھی اس کو کنونس کر رہا ہے، کہیں سے بھی اس کو لاجک ریزن مل گیا، لیکن وہ جب تک سیٹسفائی انٹلیکچولی نہیں ہوا نا، تو ٹین ایج لیول پہ یا پری ٹین بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے تب تک نہیں ہوگا. تو بس لیکن جزاک اللہ اوور آل ویری ویری ڈیپ اور insightful session. Jazakallah, Sumaira. Barakallah feek. Barakallah feek. Yes. Jazakallah khair. I would like to ask one simple question just quickly. I have a teen as well, but it was like he was very affectionate. We had really great bonding till
till the age around 9, 10. But as soon he enters into teenaging, the same thing about environment, because unfortunately or fortunately you can say, if somebody won't able to get begin support from both parents, इस्लामी माहौल और घर का भी ना सीन हो अगर, और बच्चा स्कूल से आए, he's too much into gaming now because other friends and class fellows are online and he has to be. In that case, I won't able to implement the kind of system that I really want to. What could be the possible tools and measures I can take on individual level, because the environment is not supportive and he is getting out of my hands now. He's not listening me anymore. और वो bond भी बहुत badly affect हो रहा है. And I'm really worried about it. yeah. So this is my question. I want to know how many times you tell to your child that you don't listen to me. Yes, Sarah. I don't say him directly this, but I keep on saying same things again, and like he's asking for screen and I say please पहले आप नमाज पढ़ेंगे, अब ये करेंगे, मतलब वो फिर मम्मा आप कहती रहती हैं, या जब अब स्क्रीन टाइम ओवर हो गया है प्लीज ऑफ द स्क्रीन, वो नहीं करते, तो आई कीप ऑन सेइंग हिम अगेन एंड अगेन कि बेटा आप ऑफ कर दें, आपके पास लास्ट 5 मिनट्स हैं, टाइम मार्जिन देखिए, बट अकॉर्डिंग टू द नाकस इलम दैट मच आई हैव लिटिल नॉलेज जो अप्लाई इस तरह से बात होती है डायरेक्टली उनको नहीं. Yeah, and let me know how much time you spend with your child, like in terms of quality time. Quality time. I wanna ask. I didn't pursue any my career just because of my kids. All of the time I am with them. No. I try my level best to give them This is misconception, Sarah. Actually, we think that like on the whole day we are surround our kids, so it means that all of our time is for our child. That is not the quality time. We need to understand. We need to discriminate in between the all time through which we are surrounding towards our kids and the quality time. Quality time is all about the child, that what the child is basically want to tell you, want to share with you, what the child really wants from the like inside, that somebody would listen to me from the from the heart, from the inside, that what I really want from my life, from my students, from my friends on or school or something like that. In that way, how much time you spend with him, like आप indoor activities कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, how close bonding with you, your child is like every time he thinks that whenever I go to my mom, so she would be available every time, she would listen to me every time. I want to know about that. I am available for him for every time. That's what I think about myself, but he's not no more open now. Are you whenever I ask him after school, do you do the reactive do you show the reactive behavior, like for instance, if my child comes and say some really weird or odd question, like for instance, once my child comes to me and asks, mama, do you know that I feel that, like कोई bad question वो पूछ ले, तो आप कैसे react करोगे? How calmly you react, like आप calm रहती हो या आप reactive हो जाती हो, किस तरह से आप react करती हो? That's what I have learned with the time. I was at mistake first. I used to be so much reactive, but then later on I realized this mistake. Then in that case, definitely it affects him that I'm being judged or something like that. That's the feel I have got. Okay, I must say, let me tell you some techniques you have to apply for that. Firstly, try to figure out. Firstly, usually I used to tell mothers, especially mothers, all parents are over here, if I'm not mistaken. Firstly, we need to, in the beginning of the day, we need to sit in the form of meditation. Give some time to yourself. Give some time to yourself for the sake of your mental health, for the sake of your mental health of your child. So you can easily figure out that what's going on in your life these days, what you are doing in terms of making errors, in terms of making corrections. You have to think about it. Unless you will have that tazkiya nafs, self-analysis, this kind of process is very much important. It's kind of our medicine, our mental health medicine. So try to use this medicine. In the beginning, your day's beginning should start from this meditation, that you have to take out some time for you, like 5 to 10 minutes. Say start करें आप, just sit, calm down and just take a deep breath.
deep breathe in and out. This kind of therapy you have to do, and then start thinking yourself that where are you lying right now, standing over here? Why did you come to this dunya? And Allah subhanahu wa ta'ala has given you such kids. For what purpose Allah sent you in this dunya, and what is your purpose basically? अपने मकसद को तलाश करने की कोशिश करें. दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है? एक पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर इस दुनिया में हिल नहीं सकता. वो भी किसी मकसद से आया हुआ है. उसने कब गिरना है दरख्त से, उसने कब जो है वो खराब होना है, उसने कब ताज़ा होना है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती. तो हम एक जीते जागते इंसान हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे क्या मकसद दे के भेजा है? मुझे अल्लाह ने अगर 2 बच्चे दिए हैं, 1 बच्चा दिए, कोई तो मतलब है अल्लाह ताला का. मैं बिल्ली कुत्ता मुझे नहीं बनाया, मुझे इंसान बनाया, शऊर दिया. उस मकसद को तलाश करें. Then after opening your eyes, take a deep breath, and then after doing that meditation kind of practice, start making notes. Just write down jot down some points in your notebook that what do you want from your life. Do you have any sense कि आप अल्लाह की रज़ा का ख्याल कितना रखते हैं? आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा की कितनी इंपॉर्टेंस है? Are you raising your kids just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, or just for the sake of your love, your inner satisfaction that I need to make my child to pursue his career and have a beautiful life in this dunya or beautiful life in the akhirah? I need to understand. I need to think about it, and then I can work on it that, okay, I am making such errors and I need to correct myself here. Then you can figure out कि अच्छा कहाँ गलती है, कहाँ मैंने अपने आप को ठीक करना है. लास्ट डे मैंने क्या नहीं सीखा, उसको मैंने आज सीखना है, क्योंकि मोमिन का हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है. तो हमारा हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर क्यों नहीं है, होना चाहिए. I'm hoping you are getting my point. Beforehand, rules and regulations you have to make, and beforehand sit with your kids and your spouse, and just in circle time or quality time you have to talk about your kids के ठीक है ये वाले rules and regulations. हम पहले without boundaries और regulations हम जिंदगी गुजार रहे थे, बट कोई घर अल्लाह की बरकत नहीं आती किसी घर में अगर हमने बाउंड्रीज और रूल्स नहीं बनाए हुए. अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है. दैट्स व्हाई आई थॉट, अभी मुझे ये बात पता चली है, मुझे पहले नहीं पता थी. अपॉलॉजीज फॉर दैट. डू अपॉलॉजी विद योर किड्स के अभी मुझे ये बात पता चली. आई जस्ट रियलाइज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ should have some boundaries and some rules and regulations. So what do you think, हम इसमें और कौन से रूल्स ऐड कर सकते हैं? अपने घर का रूल बनाएं. 8 बजे के बाद फोन्स एक बास्केट में डाल दें, ना आपके हस्बैंड उठाएं ना आप उठाएं. अगर नहीं है सपोर्टिव माहौल, अपने बच्चों को बताएं कि ये हम लोगों ने ये रूल्स बनाने हैं, और इस तरह उनके लिए चीज़ों को कंडीशनल करें. पहली बात. दूसरी बात, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि उनके साथ आप पेरेंटिंग जब करने, तरबिया उनकी करने की कोशिश करेंगी, तो वो होगा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. उसमें आप रैंडमली काम करेंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप करें क्या. क्यों? क्योंकि दिस इज आउट ऑफ योर कंट्रोल. स्कूल जितना खराब एक गढ़ बन चुका है हमारे बच्चों को खराब करने वाला. आप जितनी भी तरबिया कर लेंगे आपके बच्चे की स्कूल जाके, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही, बट आई मस्ट से वी नीड टू रीथिंक दैट व्हाई आवर किड्स आर गोइंग टू स्कूल. स्कूल्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा, हमने दुनियावी तालीम हासिल की, ठीक है, तरबियत हमारी अफेक्ट नहीं होती थी जो हमें घर में तरबियत मिलती थी. और उस वक्त फितने नहीं थे जितने अब इस दौर में फितने हैं. हमारे बच्चों के सामने चैलेंजेस हैं, सोशल मीडिया का चैलेंज, गेमिंग का चैलेंज, दिस चैलेंज, दैट चैलेंज. आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, आपके बच्चे के स्कूल में पीयर प्रेशर है, आपके बच्चे के स्कूल में फ्रेंड्स हैं, गैदरिंग्स हैं, वो उठता बैठता है, वो सोशलाइज करता है, उसके ऊपर प्रेशर है कि बच्चे गेमिंग करें, मैं क्यों ना करूं. वाई एम आई एलियन? I am not alien. I have to go and I have to do whatever dunya is doing. Other kids are doing. I need to do this. This is my right. Whatever he is listening, whatever, like the way he is being educated by his teachers, by his peer, by his friends outside the home, in school. So the way he would, react करेगा, वो इसी तरह सोचेगा, उसका thinking pattern उसी तरह develop होगा. आपके साथ कितना वो टाइम गुजारता है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है स्कूल गोइंग बच्चे घर आते हैं, उनका रूटीन है कारी से पढ़ लिया, उनका रूटीन है ट्यूशन ऑनलाइन कर लिया, या बाहर चले गए कोचिंग पढ़ने. कितना टाइम माँ बाप के साथ बच्चे गुजारते हैं, आप सोचें. तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो चुका है ये स्कूल गोइंग बच्चों का. मैं आपको बता दूं
کہ تربیہ کے لیے بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے پھر ان کی, اور وہ تربیہ بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. لیکن آپ کو میں نے جو 2-3 ٹیکنیکس بتائی ہیں اس کے اوپر کام کریں بفور ہینڈ. اف یور چائلڈ نو دیٹ if I would not do that, I am not able to use the gaming, do the gaming or use the screen time. آپ اسکرین ٹائم کے لیے وہ کریں, کنڈیشنل کریں اس کو, ٹھیک ہے. جب بفور ہینڈ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر, تو بچے کو لاسٹ مومنٹ پہ یہ نہیں, وہ شروع میں وہ ریزسٹ کرے گا آپ کے سامنے, اس کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آئے گا, بیکاز دس وڈ بی نیو فار ہیم. اگر آپ رولز اور باؤنڈریز ڈرا کریں گی, یہ اس کے لیے نئی چیز ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے گھر میں نہیں تھی یہ چیز, تو شروع میں آپ کو اس کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ٹالریٹ کرنا پڑے گا. بٹ گریجولی ہی ایکسیپٹنس آتے آتے اس کو ایک مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ اچھا یہ رولز ہیں, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. لائک وائز اگر آپ کا بچہ ٹینز میں اور کہتا ہے کہ میں اپنے فرینڈس کے گھر جا رہا ہوں اور میں نے اس ٹائم آنا ہے, آپ نے اپنے بچے کے ساتھ یہ رول طے کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد تم نے آنا ہے, اگر تمہیں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو پورا ہفتہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. دس وڈ بی, یہ آپ کا بفور ہینڈ کمیونیکیشن ہے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے, کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ یہ جو آرگیومنٹیٹیو ٹاک شروع ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. اس لیے بفور ہینڈ ان رولس کو لکھیں, اپنے بچے کے ساتھ ڈسکس کریں, ایون اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ اور کیا رولز ہم گھر میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور میں بھی باؤنڈ ہوں, آپ کے فادر بھی باؤنڈ ہیں, آپ سب باؤنڈ ہیں اس کے لیے. ایسا نہیں کہ بچوں کو الگ سے رولز بنا کے دے دیے جائیں اور ہم کہیں ہم تو بری ذمہ ہیں, ہم نہیں رولز کو فالو کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بچے کو بھی پتا ہوگا کہ اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا, پہلے وہ لیٹ ہوگا, he won't care about it, but after 2 to 3 things, 2-3 دفعہ جب اس طرح کا سینیریو ہوگا تو وہ ریئلائز کر لے گا کہ بھائی اگر اب میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوا نا تو مجھے 1 ہفتہ باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں ملے گی, میں اگلے ہفتے جا سکوں گا. تو وہ he would be the punctual on for his time کہ میں نے اپنے فرینڈ سے مل کر فوراً ٹائم پہ اپنے گھر واپس آنا ہے. دس کائنڈ آف پینلٹیز, دس کائنڈ آف کنڈیشنل رولز باؤنڈریز شوڈ ڈرا, چائلڈہڈ سے ڈرا کرنی چاہیے, تاکہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہونے تک ایک پریکٹس میں آ جائے. مگر نہیں ہوا, نو پرابلم, دس از دا رائٹ ٹائم. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹائم رکھا ہے تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. بٹ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے بچے کے اسکول گوئنگ ایکٹیویٹیز پہ چیک رکھنا ضرور نہ بھولیں, کیونکہ اسکولز میں جو کچھ ہو رہا ہے یو نیور نو وٹ یور چائلڈ از گیٹنگ ان دا فارم آف ٹریش اینڈ ربش ان ہز مائنڈ. یہ میں آپ کو بتا دوں. جی, آئی ہوپ سمیمہ یو گاٹ دا پوائنٹ. یہ ٹیکنیکس آپ اپلائی کریں, دیٹ وڈ ہیلپ. اوکے, میرا کوشچن یہ ہے کہ رولس اینڈ کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر نماز نہ پڑھی تو پھر اس طرح سے ہوگا یا نہیں. جس طرح میرے بچے, میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا, وہ شگل سے خود ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھی نا تو ماما یہ کھانے کو دیں گی جو ان کو نہیں پسند. ایج کیا ہے آپ کے بچوں تو کی؟ از اٹ اوکے؟ 12 and 8 years. اوکے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ولنگلی دے آفر پریئرس, کتنی ولنگ ہو کر وہ نماز پڑھتے ہیں؟ اب جو میری بیٹی ہے, بیٹا تو میرا ولنگلی ہو کر نہیں پڑھتا. ایکچولی وہ پڑھ رہا تھا, میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی کہ ایک دن وہ نہیں اٹھا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ, انہوں نے کہا کہ ماما آپ نے اس کو تو اٹھایا نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کے لیے پھر بھی ابھی تھوڑا سا لیوریج ہے, اٹس اوکے. مطلب میں نے اٹھایا مگر وہ اٹھے نہیں تھے, اس وجہ سے میں نے کہہ دیا. تو وہ اس نے بینیفٹ لے لیا کہ میرے پہ تو ابھی فرض نہیں ہے, میں نہیں پڑھتا. دیکھیں اور وہ آپ تب نے سے مجھے تنگ کرنا شروع ہو یہ گیا. دس از اے رانگ بیہیویئر, کیونکہ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی غلط امپیکٹ پڑا کہ نماز چھوڑ سکتے ہیں, آپشن ہے ہمارے پاس, صرف بیٹے بالکل, کے وہ اوپر نہیں. میرے رانگ سے واقعی بہت بڑی مسٹیک. جی, آپ کے بیٹے کے اوپر یہ اس نے لیوریج لے لی, لیکن آپ کی بیٹی جو ہے اس نے کیا سبلیمنل میسج آپ سے لیا کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے, دیر از آپشن. ٹھیک ہے, تو آپ کنڈیشنل نہ رکھیں, آپ بچوں کو صحیح. ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ اتنا انٹرسٹنگ وے میں نماز کو قائم کریں گھر میں کہ بچے خود محبت سے نماز کو پڑھیں. ابھی کنڈیشنل نہ کریں. تھوڑی سی ٹپس دے سکتی ہیں آپ میں کہ نے کس اس کے طرح اوپر سے سیشن میں انٹرسٹنگ پلان کر کر رہی ہوں, سکتے کیونکہ کافی مدرس ہیں. کی ریکوائرمنٹ تھی, تو میں اس کے اوپر ایک ورک شاپ رکھوں گی انشاءاللہ 1 یا 2 دن کی, وہ آپ اٹینڈ کریے گا کہ کیسے بتائیں گے کہ نماز جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ایک کانٹیکٹ ہے. مجھے جو چاہیے میں اللہ سے مانگوں گی نا جا کے سجدے میں اگر اپنے بچے کو نہیں بتا رہی, تھرو مائی رول ماڈلنگ, تھرو مائی ایٹیٹیوڈ, میرا بچہ نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی غلطیاں نہ کریں, بلکہ بچوں کے ساتھ انڈائریکٹ وے میں نماز کے بارے میں بات چیت کرتی رہا کریں. ابھی کنڈیشنل نہ کریں. ہاں, بچہ 12 سال کا ہو گیا, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ کہیں ڈھیل کر رہا ہے
تو اس کے لیے آپ پریکٹس ایک ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں. اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ یہ رکھ سکتی ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے ایک چیک لسٹ ہے, اس چیک لسٹ کو سونے سے پہلے فل کرنا ہے, اور اگر وہ فل ہوگی کمپلیٹ 100 میں سے 100 مارکس آئیں گے. اس کے اندر اچھی ڈیڈز رکھیں, گڈ ڈیڈز کا آپشن رکھیں, اور اس کے اندر آپ رکھیں کہ آج بچے نے کون سی ایک اچھا کام کیا ہے مما یا بابا کے ساتھ یا اپنے سبلنگس کے ساتھ, اور 5 ٹائمس پریئرس کا رکھیں کہ اچھا یہ پڑھی ہے, یہ چھوڑی ہے. اس طریقے سے کمپٹیشن کریٹ کریں دونوں بہن بھائیوں میں, اور کوئی کنڈیشن نہ رکھیں, ریوارڈ بھی نہ رکھیں, کیونکہ ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ریوارڈ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. بیٹی جو ہے نا میری, وہ ماشاء اللہ نماز پڑھ لیتی ہے, کبھی کبھار تنگ کرتی ہے, مگر یہ ہے کہ وہ پڑھتی بہت اسپیڈی ہے. ان کا شاید تلفظ بہت اسپیڈی ہے. نہیں, اسپیڈی ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک ٹائم کی نماز جو ہے نا خود بھی زور سے پڑھیں. ان سے ایک وہ رکھ لیں, ایک پیٹرن رکھ لیں کہ اچھا 5 نمازوں میں سے ایک ٹائم, یہ والی ظہر کی نماز میں لاؤڈر پڑھ لوں گی اور عصر کی جو ہے بیٹی پڑھ لے گی, اور اس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی اسپیڈی پڑھ رہی ہے, وہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ نہیں یہ لاؤڈ پڑھ رہی ہے تو یہ ٹائم زیادہ کنزیوم کر رہی ہے, اور اگر یہ دل میں پڑھتی ہے, منہ میں پڑھتی ہے, تو اس کا ٹائم جلدی جلدی یہ پڑھ رہی ہوتی ہے, تو اٹ مینس شی از اسکپنگ دا نماز. تو آپ اس سے ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گی, بلکہ اس سے بتائیں گی کہ جب میں چھوٹی تھی, ریلیٹ کر کے بتائیں گی, جب میں چھوٹی تھی تو میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تھی اور شیطان میرے کان میں مستقل وسپر کرتا رہتا تھا. اب جیسے مثال کے طور پر اگر میرا بچہ چھوڑتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, عشاء کی نماز بڑی ہوتی ہے, اس میں وہ 4 رکعتیں پڑھنے کھڑا ہوتا ہے, 2 پڑھ کے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 4 پڑھ لی, آلدو مے بی کہ وہ انٹینشنلی کر رہا ہے یا ان انٹینشنلی. میں نے اسے کہا کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں, لیکن آپ کو اس لیے یاد نہیں ہے کہ آپ نے 4 ہی پڑھی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے 4 پڑھی ہیں, لیکن شیطان نے آپ کو بھلا دیا ہے, کیونکہ میں تو ابھی تک بھولتی ہوں, آئی ایم مور دین 40, اور اب میں اتنی بڑی ہو کر بھی میں بھول جاتی ہوں, ایک آدھ رکعت مجھ سے چھوٹ جاتی ہے, تو آپ تو ابھی چھوٹے سے ہو. شیطان بچوں کے اوپر زیادہ جلدی اٹیک کرتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم بچوں کے ساتھ پریکٹس میں رکھیں گے, کمیونیکیشن, تو بچے خود اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے. بچوں کو لیٹ دیم کریکٹ دیم سیلوز آل بائی دیم سیلوز, سو دین دے کین ڈو اٹ. بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, تو بچے پھر اس پہ آ جاتے ہیں, تھریٹننگ, ان کو تھریٹننگ لگتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, آل رائٹ, بارک اللہ فیک. از دیر اینی ادر کوشچن؟ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, اس کا ہم سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ایک کوشچن بھی آیا تھا, بٹ سیشن بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, مزید اس پہ بات کریں گے, کیونکہ آدھی سے زیادہ ہماری کوشچنز وغیرہ ہو گئے ہیں, تو میرا سیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور ہدایت کے راستے پہ رکھے, اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی آئے اور مجھے موٹیویشن دے. انسٹیڈ آف دیٹ میں کسی کی موٹیویشن کا باعث بنوں, اسپیشلی اپنے بچوں کی موٹیویشن کے لیے. میرے دل, دماغ, سوچ, سائیکلوجیکلی, اسپرچولی, میرے کیریکٹرز اور میری رول ماڈلنگ سے میرے بچے کو اللہ نظر آئے, اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے میں اپنے بچوں کی مدد کر سکوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.